عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، جن سے روحانی علاج بھی ہم معلوم کریں گے، وظائف بھی معلوم کریں گے۔ اور ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں دیکھیں، یوں تو ماشاءاللہ آپ کی کالز ہوتی ہیں، آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جاتے ہیں، جو کال کرتا ہے اس کا بھی وظیفہ بیان کرتے ہیں، اس کے لیے بھی روحانی علاج ہم بتاتے ہیں۔ لیکن ابتدا میں ہم ناظرین کے لیے ایک تعویذ بنانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ایک سیگمنٹ شامل ہوتا ہے جس کی خصوصیت یہ کہ اس سیگمنٹ میں بیان کیا جانے والا وظیفہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے، کہ اگر وہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے، اس بیماری سے شفا یابی کے لیے، اس پریشانی سے نجات کے لیے آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اس روحانی علاج پر آپ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ کھانے کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے یا وقت بے وقت کئی وجوہات کی بنا پر پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے، موشن ہو جاتے ہیں، یا کئی مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہی وجوہات پر، انہی بیماریوں کی شفا یابی کے لیے آج ہم سنیں گے آج کا روحانی علاج، قرآن پاک کے 23ویں پارے کی سورہ صافات کی آیت نمبر 47، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر مریض کو پلا دیجئے، یا پھر کسی سادے کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر مریض کے پیٹ پر بندھوا دیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ تو یہ آپ نے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت مبارکہ آپ نے ارشاد فرمائی نا، تو کب تک اس وظیفے پر عمل کرنا ہے؟ اگر مریض شروع میں اگر احتیاطاً بھی اگر یہ عمل کرتے ہیں، اگر یہ پڑھ کر وقتاً فوقتاً بھی دم کرتے رہتے ہیں اور پانی استعمال کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس مرض سے بھی شفا حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی مریض اس مرض میں لاحق ہو چکے ہیں تو ان کو اس وقت تک یہ شفا یابی کے لیے استعمال کروا سکتے ہیں جب تک شفا حاصل نہ ہو۔ ماشاءاللہ، تو دونوں کے لیے ہی آپ نے یہ وظیفہ ارشاد فرما دیا نا، ایک تو وہ کہ جو اس مرض میں مبتلا ہے وہ بھی عمل کرے گا تو ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا، اور غیر مریض بھی یہ عمل کر لے، جی جی جی، ہے نا؟ تو پانی تو پیتے ہی ہیں ویسے ہی ماشاءاللہ، ہے نا؟ پانی تو پیتے ہیں نا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف بھی پڑھتے ہیں، تو یہ آیت مبارکہ آپ اس وقت پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ فرمایا نا آپ نے؟ جی، 3 دفعہ مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کر مریض کو اچھا، بچوں کے بھی بعض اوقات پیٹ میں درد ہوتا ہے نا؟ جی، اگر ایسے بچے ہیں جن کو خود نہیں پڑھ سکتے جی تو ایسے بچوں کے لیے یہی آیت مبارکہ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر جی، تعویذ بنا کر بچے کے پیٹ پر بندھوا دیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو چلیں جی، یہ بچوں کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا، کیونکہ بچوں کے پیٹ میں جو ہے نا یہ تقریباً ہوتا ہے درد۔ ابھی کبھی پڑھائی کے لیے جب بھیجا جاتا ہے تو اس وقت بھی بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، بھائی مدرسے جانا ہے، اسکول جانا ہے، پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو اس وقت بھی بچوں کے پیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ درد ہونا شروع ہو جائے، وہ درد دوسرا ہوتا ہے۔ اور واقعی اگر کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو، اب ہوتے ہیں قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، یا اللہ نہ کرے انفیکشن بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے، یا اس طرح کے اور بھی معاملات ہوتے ہیں، بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ 2 روحانی علاج آپ کو بتائے گئے۔ ایک تو پڑھنے کے حوالے سے، جو پڑھ سکتا ہو وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو اس کا تعویذ بنا لیں۔ اب تعویذ کیسے بنانا ہے تو دیکھیں، تعویذ بنانے کی جو احتیاطیں ہیں جو وقتاً فوقتاً ماشاءاللہ آپ کو بتائی جاتی رہتی ہیں، کہ با وضو لکھنا ہے اس آیت مبارکہ کو، اور تعویذ لکھنے کا یہ اصول یاد رکھیے گا ناظرین، کہ جب بھی کوئی تعویذ تیار کرے نا اور آیت قرآنی لکھی جائے تو اس میں جو دائرے والے حروف ہیں نا، تو ان کے دائرے یہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے،
اور لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آپ کسی بھی پوائنٹر سے کسی بھی مارکر سے، بلکہ میں تو آپ کو اس میں مشورہ دوں گا کیونکہ یہ باندھنے کا تعویذ ہے، اور جب بھی کوئی پہننے کا تعویذ تیار کریں یا باندھنے کا تعویذ تیار کریں نا آپ، تو اس میں کوشش کریں کہ انمٹ سیاہی استعمال کریں۔ بال پین ہوتا ہے نا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تعویذ مٹے گا نہیں، کیونکہ تعویذ میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر تعویذ مٹ جائے نا تو تعویذ مٹ گیا، تحریر مٹ گئی، اس کی تاثیر بھی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ تعویذ تیار کریں تو کسی انمٹ سیاہی سے، کسی بال پین وغیرہ سے تعویذ تیار کریں جو پہننے کے تعویذات ہیں۔ اچھا ہاں، اگر جو پینے کے لیے تعویذات استعمال کرتے ہیں، تعویذات بھی مختلف ہوتے ہیں نا، کچھ تعویذات پہننے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ دبانے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ تعویذات لٹکانے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ تعویذات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پانی کی بوتل میں ڈال کر جو ہے نا اس تعویذ کا پھر وہ پانی پیا جاتا ہے۔ تو پینے کے جو تعویذات ہوں تو اس میں اولاً کوشش ہو کہ زردئی رنگ یا زعفران سے لکھیں، بالفعل اگر یہ میسر نہ ہو تو کسی بھی عام پوائنٹر سے آپ وہ تعویذ لکھ سکتے ہیں، جبکہ پہننے والے جو تعویذ ہیں وہ اس میں یاد رکھیے گا کہ انمٹ سیاہی استعمال کریں۔ تو آپ بھی اگر آپ کے بچوں کے ساتھ اس طرح معاملہ ہے تو یوں سمجھیے ناظرین، یہ ہے بچوں کا روحانی علاج، بڑوں کے لیے بھی بیان کر دیا گیا، بچوں کا روحانی علاج کیا وہ آپ کو یہ بتا دیا گیا۔ اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہو، پیٹ کے جو بھی جملہ امراض ہے نا، پیٹ بعض اوقات بچوں کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، پیٹ میں بچوں کے بعض اوقات کیڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ خود تعویذ تیار کر لیں اور ماشاءاللہ آپ یہ بچوں کے پیٹ پر باندھ دیں۔ بچوں کے پیٹ کی جو بھی جملہ بیماریاں ہیں، تکلیف ہے، وہ الحمدللہ عز و جل اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی کالز شامل کرنے کا، کئی ناظرین منتظر بھی ہوں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ جی میدے میں میرے السرہ پوچھتا اور حامی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اس کا وظیفہ انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری ہمشیرہ کو نا جی بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد نا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایک تو استخارہ کر کے یہ بتلا دے ابھی یہ کوئی روحانی علاج ہے یا ڈاکٹری علاج ہے۔ ہمشیرہ کا نام عابدہ ہے جی اور والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے آپ کی ہمشیرہ کو، انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا مسئلہ روزگار کا ہے، آپ یہ استخارہ کر کے بتا دیجیے کوئی رکاوٹ وغیرہ تو نہیں۔ میرا نام سید حامد علی اور والدہ کا نام رینا خاتون۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام عبدالرشید ہے اور میری والدہ کا نام صغرا بی بی ہے۔ استخارہ کروانا تھا اپنے کاروبار کے لیے اور اپنے گھر کے لیے۔ میرے گھر میں تھوڑا سایہ وغیرہ ہے، کچھ بچے ڈرتے ہیں اس کے حوالے سے، اور رزق میں تھوڑی تنگی ہے اس کے حوالے سے۔ صحیح، انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں۔ اگلی کال۔ سر میرا روزگار کا مسئلہ ہے اور اس بارے میں اپنا استخارہ کروانا تھا، اور دوسرا میں نے ویزا اپلائی کیا ہے یورپ کے لیے، اس بارے بھی پتہ کرنا ہے کیا میرے حق میں بہتر ہے وہ یا نہیں۔ لقمان شہباز اور والدہ کا نام شاہدہ مبین۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں، باہر جانے کے لیے کوشش بہت زیادہ کر رہا ہوں مگر کچھ نہیں پا رہا۔ جی میرا نام خرم شہزاد ہے اور والدہ کا نام انصر بی بی۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ وظیفہ بتائیں، ہر وقت پڑھتا رہوں اور میرے کام میں جو اضافہ ہو گیا۔ تو چلیں کاروبار میں برکت کا ایسا ایک شاندار میں وظیفہ عرض کروں گا کہ کاروبار چمکے گا، اڑنا شروع ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ نیت سچی ہوگی اور اچھی نیت کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کریں گے، بلکہ دو روحانی علاج آج انشاءاللہ میں ناظرین کو عرض کرتا ہوں، اور میں پہلے ہی اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں کہ اس وظیفے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، بلکہ میں آپ کو بھی ناظرین کو بھی یہاں جتنے بھی ماشاءاللہ موجود ہیں نا، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اللہ پاک مجھے اتنا دے کہ بعد میں میرے بچوں کے بھی کام آئے، میری اولاد کے بھی کام آئے، بعد میں میری اولادوں کو پریشانی نہ ہو، کوئی آزمائش نہ ہو۔ تو ایک ایسا الحمدللہ عز و جل روحانی علاج ناظرین میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ کے لیے بھی رزق میں برکت، کشادگی، فراخی ہوتی چلی جائے گی، اور الحمدللہ عز و جل اللہ کے فضل سے آپ کی جو اولاد ہے نا، آپ کی آنے والی نسلیں وہ بھی شاد و آباد رہیں گی ماشاءاللہ، انہیں بھی اس کی برکتیں ملیں گی۔ اسی ماشاءاللہ آپ کے روزگار میں، آپ کے کام میں برکت ہوگی۔ وظیفہ کیا ہے، کچھ کالز لینے کے بعد میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور جلدی سے ڈائری اور قلم یہ کوشش کریں کہ ساتھ رکھ لیں، آپ بھی پڑھنا شروع کریں، ماشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے بعد پھر آپ کے بچوں کو بھی ماشاءاللہ یہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔
میرا نام دلاور ہے، میری وائف کا نام سبیہ ہے، میرے 2 بیٹے انتقال ہو گئے۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ 2 سے 3 دن رہتے ہیں۔ مجھے کچھ ایسے معاملات آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا معاملات تھے۔ میری شادی ہوئے 3 سال ہو گئے اور تھوڑا پریشان ہوں، جاب کے حوالے سے بھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک تو برکت دیتا ہے روزی میں بے شک، لیکن مجھے ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اور اولاد انتقال کر جائے تو یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے، والدین پر آزمائش آ جاتی ہے، صبر کریں۔ اور جب نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہیں یا کچے بچے انتقال کر جاتے ہیں، چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ نابالغ بچے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اپنے والدین کے لیے۔ حکم ہوگا کہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ کتنی بڑی ڈھارس ہے، کتنی بڑی تسلی ہے، اور کیسا حوصلہ ماشاءاللہ یہ بلند ہوتا ہے نا اس طرح کی حدیث پاک سن کر، اس طرح کی روایتیں سن کر۔ صبر کیجیے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے، اس حوالے سے شامل رہیے گا سلسلے میں۔ ناصر بھائی جی استخارے بھی ماشاءاللہ فرما لیجیے، اور کچھ کالز بھی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ معدے میں السر ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں اگر کسی کے معدے میں انفیکشن ہو چکا ہو، السر ہو چکا ہو، معدہ کسی کا خراب رہتا ہو، کھانا ہضم نہیں ہو پاتا ہو، یا بعض اوقات معدے میں تیزابیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کھانے پینے میں، کھانے کے ہضم ہونے میں بڑی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، تو لیجیے آپ یہ روحانی علاج نوٹ کیجیے گا۔ 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں آپ۔ ان چینی کی پلیٹوں پر اب جیسے میرے سامنے دیکھیں یہ کٹورا ہے نا، یہ پیالہ ہے۔ اب کوشش یہ کرنا ہے کہ سادہ ہونا چاہیے۔ اندر تو دیکھیں آپ کو یہ پھول نظر آ رہا ہوگا نا، یہ پھول ہے آپ کے سامنے، لیکن جو آپ چینی کی پلیٹیں لیں گے نا تو اندر نقش و نگار وغیرہ نہ بنا ہو، سادی ہونی چاہیے بالکل۔ کلر کی کوئی قید نہیں ہے، کلر کوئی بھی ہو، بس چینی کا برتن ہونا چاہیے۔ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے، لیکن آپ لیں گے چینی کا برتن، چینی کے برتن لے لیں، پلیٹ لے لیں، اس طرح کو کوئی پیالہ لے لیں، اور آپ یہ آیت مبارکہ لکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر آپ نے لکھنی ہے، ایک پلیٹ اسی وقت، ایک دوپہر اور ایک رات کے وقت۔ ان تینوں اوقات میں ان پلیٹوں میں پانی ڈال کر آپ پئیں، معدے کے آپ کے جو بھی جملہ امراض ہوں گے نا، جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ الکریم وہ معدے کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اور معدہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ اس روحانی علاج پر آپ نے تا حصول شفا عمل جاری رکھنا ہے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا معدہ یہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی دیکھیں کھانے پینے میں احتیاط اور اعتدال، اور ایسی غذائیں کہ جو آپ کا معدہ خراب کریں، وقت بے وقت کھانا یہ بھی معدہ ڈسٹرب کر دیتا ہے، کافی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے بھی اجتناب آپ نے کرنا ہے۔ بہرحال اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور اس وظیفے پر بھی عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ میں جو عرض کرنے لگا تھا کہ ایسا وظیفہ میں عرض کروں گا کہ اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل آپ کے رزق میں بھی برکت رہے گی، آپ کے کام میں بھی برکت رہے گی، اور آپ کے رزق میں الحمدللہ عز و جل ایسی برکت ہو جائے گی کہ کبھی رزق میں برکت سے محرومی نہیں ہوگی، بلکہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت سے اس کی نسلیں بھی، یعنی اس روحانی علاج پر عمل کرنے والے کی نسلیں بھی یہ روزی کی کثرت کے سبب یہ شاد کام رہیں گی، یعنی بالکل یوں سمجھیے کہ شاد و آباد رہیں گے الحمدللہ۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد 1400 مرتبہ یا وہابو، 1400 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو یہ پڑھیں، اور اس وظیفے کے اول اور آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ پڑھیں، یہ بمشکل 20 سے 25 منٹ کا یا کم و بیش آدھے گھنٹے کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد اس وظیفے پر عمل کر لیں، 1400 کی تعداد پوری کریں، اور وظیفے کے اول اور آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے رزق میں بھی برکت رہے گی اور آپ کی نسلیں بھی خوش رہیں گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجیے گا۔ جی ناصر بھائی ماشاءاللہ ہو گئے استخارے؟ جی استخارے ہو گئے۔ ارشاد فرمائیں۔ عابدہ بنت نذیرہ کا استخارہ کیے گئے، استخارہ میں کوئی روحانی معاملہ نہیں آ رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ صبح شام 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیا کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلام کا ورد رکھیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح حامد علی بن زرینہ خاتون کا استخارہ کیے گئے روزگار کے حوالے سے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ حامد بھائی استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش آ رہا ہے، ایک کام کریں آپ
کہ جمعرات کے دن خاص طور پہ اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے کثرت سے درود پاک پڑھیں. جمعرات کو 100 مرتبہ لازمی درود پاک پڑھیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد 10 بار یا باسطو پڑھیں, یا باسطو یا باسطو 10 بار پڑھ کر دونوں ہتھیلی پہ دم کر کے اپنے چہرے پھیر لیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ رزق کی کمی جو ہے دور ہوگی, اور انشاءاللہ رزق میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں رکاوٹیں بھی دور ہوں گی. اسی طرح ہمارے عبدالرشید بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے, کاروبار کے حوالے سے مسائل ہے, گھر میں بھی ڈر لگتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. عبدالرشید بھائی استخارہ کیا گیا, استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے, آپ کے تمام جسمانی روحانی گھریلو معاملات حل فرمائیں. اچھا, آپ ایک وظیفہ ایک عمل یاد رکھ لیں, ایک صفحہ لیں سادہ سا, اس پہ 35 مرتبہ 35 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. اور لکھنے میں کچھ احتیاطی کریے گا, جو گول دائرے والے حروف ہیں ان کے دائرے کھلے ہوئے ہو, اور اللہ اس میں جلالت کے اوپر تشدید اور کھڑا زبر لازمی لگائے گا. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ رزق میں بھی برکت ہوگی, اور گھریلو جو مسائل ہیں یہ مسائل بھی حل ہوں گے. اسی طرح ہمارے لقمان شہباز بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارہ میں وقتی طور پر یہ آزمائش ہے لقمان بھائی, ایک کام کریں, عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھیں. 500 مرتبہ اس انداز میں پڑھیں کہ شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں, اور کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر باوضو ہو کر قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو. ان احتیاطوں کے ساتھ پڑھیں, اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ رزق میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں رکاوٹیں دور ہوں گی. اچھا, ان کا دوسرا ایک یہ بھی تھا معاملہ کہ انہوں نے بتایا کہ یورپ جانا چاہ رہے ہیں, وہاں جانے کے لیے انہوں نے ویزے کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں, اپلائی کیا ہوا ہے. تو یورپ کے لیے انہوں نے کہا کہ جانا بہتر ہے یا نہیں, اس میں کیا اشارہ آ رہا ہے, کیا فرمائیں گے استخارے کے میں حوالے انشاءاللہ سے؟ اس کا عرض کرتا ہوں. صحیح. ہمارے دلاور بھائی کا اولاد کے حوالے سے بتایا تھا کہ اولاد ولادت کے بعد بچے کچھ ٹائم بعد ہی انتقال وفات پا جاتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے, آپ کو صبر عطا فرمائے. دلاور بھائی استخارہ کے استخارہ میں عملیات کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے, آپ کے روحانی تمام معاملاتی حل فرمائیں. روزانہ 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے پر دم کریں, اپنے گھر والوں کو یہ بولیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ جو معاملات ہے بہتری کی طرف آئیں گے. اور روحانی علاج کے بستے میں ضرور رابطہ فرمائیں. کاٹ کا عمل اگر ضرورت پڑے تو کاٹ کا عمل بھی کروائیں. اور اولاد کے حوالے سے ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اچھا, اس حوالے سے بھی کوئی عمل یا کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ اب جیسے انہوں نے کہا کہ ولادت کے بعد بچے انتقال کر جاتے ہیں, اچھا تو جب ولادت کا سلسلہ ہو تو بچے صحت مند پیدا ہوں, آفات و بلیات سے محفوظ رہیں, اور کوئی اس طرح کا موذی مرض یہ بچوں کو نہ لگے, بچے کی بھی حفاظت رہے, بچے کی والدہ کی بھی حفاظت رہے, اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات یہ پورے ہوتے چلے جائیں. ایسا ہی اس حوالے سے الحمدللہ ہے. روحانی علاج کے بستے میں ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے, سوئیوں والا تعویذ نا جی. تو جیسی امید سے ہوں تو روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہاں سے ایک تعویذ آپ کو ملے گا, اس کو پورا طریقہ کار سمجھایا جائے گا, ڈیلیوری تک وہ پہنا کے رکھنا ہے. صحیح, ماشاءاللہ. باقاعدہ پورا طریقہ کار سمجھا دیں گے تو اپنے محرم کے ذریعے یہ تعویذ ضرور حاصل کر سکتے ہیں روحانی علاج کے اسٹال سے. ایک اور وظیفہ میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو نا تو ایک تعویذ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں. ایک ایسا تعویذ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم ولادت میں بھی آسانی رہے گی, اور بچے کی بھی حفاظت رہے گی, اور خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات پورے ہوتے چلے جائیں گے. ایک سادے سے کاغذ پر لا الہ الا اللہ یہ لکھنا ہے 55 مرتبہ 55 ٹائمز. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 55 بار لکھ لیجئے انشاءاللہ. اچھا, لکھ کر پھر یہ جو امید سے ہے حاملہ کے گلے میں پہنا دیجئے. انشاءاللہ الکریم حمل کی بھی حفاظت رہے گی, اور وہ بچہ بچی وہ بھی الحمدللہ عز و جل آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم. اچھا, یہ ایک اور تھا استخارے کے حوالے سے, وہ یورپ جانا چاہ رہے تھے کہ جانا بہتر ہے یا نہیں. ویزے کے لیے بھی انہوں نے بتایا کہ اپلائی کیا ہوا ہے, لیکن کام نہیں بن پا رہا. خرم بھائی تھے استخارہ کے, استخارہ میں فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے. منع کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ صحیح ہے. اچھا, ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میسیجز بھی کافی سارے ہیں ناظرین, آپ کے چند ایک میسیجز بھی میں شامل کر لیتا ہوں. ایک میسیج ہے استخارے کے حوالے سے ناصر بھائی. علیشہ نام ہے اور والدہ کا نام شازیہ رانی ہے. بتا رہے ہیں کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اس حوالے سے استخارہ کیجئے گا کہ کیا معاملات ہیں. اچھا, اولاد نہیں ہو رہی, 4 سال ہو چکے ہیں شادی کو, اس حوالے سے بھی استخارہ کیجئے گا. احمد نواز نام ہے اور والدہ کا نام ہے تاج مائی, اور ان کی زوجہ کا نام ہے اقصیٰ مائی, اور ان کی والدہ کا نام ہے نسرین مائی.
اچھا یہ ایک اور استخارے کے حوالے سے میسیج ہے کہ ایک استخارہ کروا دیجئے. ایک اسلامی بھائی ہیں، جب بھی وہ کام وغیرہ پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے خوف سا آتا ہے، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ابھی گھر سے بھی نہیں نکلا جاتا. تو اس والے سے استخارہ کیجیے گا کیا معاملات ہیں. نام ہے ان کا محمد جعفر اور والدہ کا نام ہے حاکم بی بی، اور عمر بتائیے انہوں نے کہ 43 سال ہے، 43 ایئرس ہے. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ ابو کو غصہ بہت آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ پاک آسانی فرمائے. والد صاحب کو غصہ آ جاتا ہے تو ایسے کام کیجیے کہ والد کا دل خوش ہو جائے اور ان کا جو غصہ، ان کا جو جلال ہے نا، یہ جمال میں تبدیل ہو جائے. ہاں اس طرح. اور والد صاحب کے سامنے پھر اس طرح کے خلاف مزاج کوئی بات، خلاف مزاج کوئی کام نہ کریں کہ والد صاحب اور زیادہ تیش میں آئیں، اور زیادہ غصے میں آ جائیں. تو حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ والد کی ایسی خدمت کریں، والد صاحب کا ایسا دل خوش کر دیں کہ وہ محبت شفقت کرنے والے آپ پر بن جائیں ماشاءاللہ. اب اس طرح کی باتیں کریں گے، اس طرح کا انداز اختیار کریں گے کہ والد صاحب کے سامنے کی جو ان کو پسند نہ ہو، ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہوتا ہے بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے، ہر ایک کی اپنی طبیعت ہوتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. چلیں بہرحال ان معاملات کو بھی دیکھیے گا. ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے بھی اور ہمارے جو دیگر ناظرین ہیں نا، اگر آپ میں سے بھی کسی کو زیادہ غصہ آتا ہو، جلال زیادہ آتا ہو، یا آپ کی فیملی میں بھی کوئی ایسا فرد ہو جسے غصہ آتا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا غصہ کم ہو جائے، آپ یا ودود ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں اس کو، تو اس کا جو جلال ہے نا یہ ایک دم ماشاءاللہ جمال میں تبدیل ہو جائے گا. یہ غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے گا محبت کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں اور وسوسوں میں اس کو مبتلا کر دیں سامنے والے کو، بھی کیا پڑھ کے دم کر کے یہ پلا رہے ہیں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ حکمت جو ہے نا، حکمت عملی کے ساتھ چلیں گے تو ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین شامل کرنے لگا ہوں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کالز چلائیے گا. روزگار نہیں ہے، کوئی رشتوں میں رکاوٹ ہے، کوئی روحانی نسخہ بتا دے. صحیح ہے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. کام کا کوئی سبب نہیں لگ رہا، کام جو بھی شروع کرتا ہوں اس میں مشکل آتی ہے، وظیفہ کوئی بتا دیں آپ. صحیح انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام عمر وزیر ہے، والدہ کا نام بی بی ہوا ہے. سر میرا کاروبار نہیں چلتا، میں کوئی کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے. کاروبار نہیں چلتا، نقصان ہو جاتا. اللہ پاک آسانی فرمائے. عمر وزیر انہوں نے نام بتایا ہے. جی اگلی کال دیجیے گا. یہ معلوم کرنا تھا کہ پیشاب میں نا جلن اور تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے. صحیح. اگلی کال دیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے باہر نہیں نکل سکتا حضور، وحشت ہوتی ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی ڈاکٹر بتاتے ہیں حضور. دوائی لینے کا ارادہ بھی کرتا ہوں جانے کے لیے تو حضور گھبراہٹ بے چینی شروع ہو جاتی ہے، کئی دن تک نہیں جا سکتا حضور، اور کبھی کبھار ہمت کر کے بڑی مشکل سے جاتا ہوں. اللہ پاک آسانی فرمائے. پیارے بھائی ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا اور بہت جلد انشاءاللہ اس کیفیت سے آپ باہر آ جائیں گے. اس کیفیت سے باہر نکلنے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو کرنا ہوگا، وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں. جی اگلی کال دیجیے گا. تقریباً 2 سال سے بے روزگار ہوں اور پریشانی کی حالت میں ہوں کہ گھر میں بھی سب پریشان ہے کہ بیٹی کی شادی بھی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، گھر کی جملہ پریشانیاں آپ کی دور فرمائے. نام تو خیر نہیں بتایا آپ نے، لیکن روحانی علاج انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال دیجیے. استخارہ کروانا ہے کہ میں نے بہت سی جگہ پر ٹیسٹ کیے ہیں لیکن کہیں نہ مجھے کوئی صحیح طرح روزگار مل رہا ہے، جدھر بھی جاتا ہوں کام ختم ہو جاتے ہیں. میرا نام محمد عارف ہے، والدہ کا نام کلثوم بی بی. اگلی کال دیجیے گا. میرا بچہ ہے سر، عمر 28 سال، اس کا سر شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں. شادی کو کیا بتایا؟ شادی نہیں ہو پا رہی. شادی نہیں ہو پا رہی، رشتے میں رکاوٹیں ہیں، تو یہ بھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام غلام عباس ہے، میری والدہ کا نام سروری بی بی ہے. تو ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانی رہتی، میں بیمار رہتا ہوں. اللہ پاک جملہ پریشانیاں دور فرمائے آپ کی اور آپ کو بھی شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں غلام عباس بھائی آپ کا. جی اگلی کال دیجیے گا. سر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا کام دھندہ نہیں ہوتا، بے روزگاری بہت ہو گئی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں گے ہمیں روزگار مل جائے. صحیح انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. استخارے بھی فرما لیجیے ناصر بھائی کی. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھی ہمارے ناظرین کی طرف سے. روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ 3-4 کال اس ایک ہی طرح کی تھی تقریباً کہ رشتے میں رکاوٹیں ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے. تو آپ سب کو ایک ہی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. جنہوں نے کالز کی ان کے لیے بھی، ناظرین میں سے بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ رشتے میں رکاوٹیں ہیں یا رشتہ تو ہو چکا ہے لیکن شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہو. تو اس کے لیے آپ نے نماز عشاء کے بعد
رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھنا ہے، 41 مرتبہ 41 ٹائم، اور یہ کم و بیش 3 مہینے کا یہ عمل ہے نا، 90 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس دوران اگر کہیں شادی ہو بھی جاتی ہے، کہیں بات طے ہو جاتی ہے، بات پکی ہو جاتی ہے، کہیں سے رشتہ آ جاتا ہے نا، تب بھی اس عمل کو موقوف نہ کریں، مسلسل 3 مہینے تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں، جب تک شادی نہ ہو جائے اس وقت تک اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہو نا وہ خود اس وظیفے پر عمل کرے۔ جی اچھا، یہ تو اسلامی بھائیوں کے لیے۔ اچھا، اسلامی بہنیں اگر اس وظیفے پر عمل کریں نا، اگر ان کے بھی رشتے میں رکاوٹیں ہیں، وہ بھی اس وظیفے پر عمل کرنا چاہیں، تو دیکھیں جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے، یعنی قرآن کی نیت سے نہیں پڑھنا بلکہ حمد و ثنا کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھا جائے۔ تو اچھا، اس میں ایک نیت دیکھیں یہ بھی ہونی چاہیے کہ جب یہ وظیفہ کریں نا، تو اس میں ایک نیت یہ بھی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے، اس نیت کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم دیکھیں بہت جلد شادی ہو جائے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ مجھے ڈپریشن میں آ چکا ہوں اور وحشت طاری ہوتی ہے، مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، ڈر خوف سا لگنے لگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ باوضو رہنے کی عادت بنائیں۔ جی، باوضو رہیں، ہر وقت پاک صاف، اور بالکل عطر بھی لگائیں۔ عطر لگانے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ عقل بڑھتی ہے نا۔ اپنے کپڑے، اپنے لباس، پھر جو جگہ ہمارے بیٹھنے کی، آرام کرنے کی، جو اپنے صاف ستھرا رکھیں، بالکل پاک و صاف رہنے کی عادت بنائیں، آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا، پڑھنے کے لیے بھی میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ پئیں، آپ دیکھیں بہت فرق پڑے گا آپ کو ماشاءاللہ۔ اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اچھا، بندہ جب فارغ ہوتے ہیں، بظاہر کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہوتی نا، اب ذہن میں خیالات، وسوسے یہ گردش کر رہے ہوتے ہیں، شکوک و شبہات خالی وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، دینی کاموں میں مصروف۔ میں آپ کو چلے ایک مشورہ دوں، آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے آئیں، 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لیں، آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا ماشاءاللہ، طبیعت میں ایک ایسے اطمینان، ایک سکون آ جائے گا، اور جو ڈپریشن، گھبراہٹ، خوف والی کیفیت ہے، اس سے آپ ماشاءاللہ باہر نکل آئیں گے اللہ کی رحمت سے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر میں کافی پریشانیاں ہیں، اور بیٹی کا بھی بتایا تھا آپ نے، اور 2 سال سے بے روزگار ہیں، اللہ پاک جملہ پریشانیاں دور فرمائیے۔ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم گھر کی جملہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی استخاروں کے جوابات کا، توجہ کے ساتھ نوٹ کیجئے گا۔ جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے، ان کے جوابات یہ استخاروں کے بیان کیے جائیں گے۔ جی ناصر بھائی، پہلے بھی کچھ استخارے تھے جو میسیجز وغیرہ آئے تھے، ان کے استخاروں کے جوابات رہ گئے تھے نا، تو میں چاہوں گا کہ پہلے ان کے جوابات آپ ارشاد فرما دیجئے، اور پھر یہ جی۔ علیشہ بنت شازیہ بی بی کا استخارہ کیے گا، پڑھائی میں دل نہیں لگ پاتا، استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو پڑھ کر پانی میں دم کریں اور وہ پانی پی لیں، اور لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگے گا۔ اسی طرح احمد بھائی کا استخارہ کیا گیا اولاد کے حوالے سے، احمد بھائی استخارہ کیے، استخارہ میں وقتی طور پر یہ آزمائش آ رہا ہے، اللہ آپ کو صاحب اولاد بنائے۔ ہر جمعے کو 10 مرتبہ یا اولو پڑھیں، اور اسی طرح روزانہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے۔ اسی طرح جعفر بھائی کا استخارہ کیے گئے، کام میں جاتے ہیں تو خوف ہوتا ہے، گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جعفر بھائی، استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، سورہ قلم کی 2nd لاسٹ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت آپ روزانہ پڑھ کر ایک مرتبہ اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ لا حول شریف بھی 60 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے وہ پئیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، روزانہ 60 بار پڑھ کے پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ گھبراہٹ بھی دور ہوگی۔ اسی طرح عمر وزیر بھائی کا استخارہ کیا کہ عمر بھائی، استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش ہی آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ سورہ یاسین شریف فجر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھ لیا کریں،
اور یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوگی. یہ والی آیت روزانہ پڑھ کر دعا کر لیا کریں، اللہ نے چاہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اسی طرح یہ آیت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کا معمول بنا دیں. یہ بڑا ماشاءاللہ بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے، یہ جو آپ نے بتایا نا. حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت تمام حاجتوں کے لیے کافی. اگر لوگ اس پر عامل ہو نا، عمل کرنے والے ہوں، پڑھنے والے ہوں، تو تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے. ماشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھیں، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مسائل سے حل سے نجات کا ایک ماشاءاللہ ذریعہ روحانی علاج بھی ہے. دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. وقتاً فوقتاً ماشاءاللہ سلسلوں میں آپ کو ہم کچھ روحانی علاج کے مناظر اور کچھ جگہوں کے کچھ تاثرات اور روحانی علاج کے اسٹال پر آنے والے جو مریض ہیں، جو پریشان حال ہیں، انہیں فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. کچھ اچھا ان کے بھی ماشاءاللہ کچھ سوالات ہوتے ہیں، وہ بھی معلوم کرتے ہیں نا. تو آئیے کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ شامل کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کیماڑی ڈسٹرکٹ کے علاقے ماڑی پور یونس آباد میں، اور یہاں موجود ہے جامعہ مسجد حنیفہ. جامعہ مسجد حنیفہ میں الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال. اس اسٹال پر آنے والے پریشان اسلامی بھائی، بیمار اسلامی بھائی، مختلف مسائل میں مبتلا اسلامی بھائی رابطہ کرتے ہیں، اور اسٹال پر آنے پر ان کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مبین اتاری. حنیفہ مسجد میں الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کا یہ اسٹال لگتا ہے. یہاں پر آپ کب سے علاج کرا رہے ہیں؟ مجھے تقریباً ابھی ایک ہفتہ ہو گیا ہے. پہلے جو مجھے 2008 سے پتھری کی تکلیف تھی، میں نے فیضان مدینہ سے بھی جو ہے نا تعویذات لیا، روحانی علاج بھی کروایا. یہ سلسلہ چلتا رہا. جب میں یہاں یونس آباد میں حنیفہ مسجد میں آیا، تعویذات لیا اور کاٹ بھی کروائی. میری جو پتھری ہے ابھی ریزہ ریزہ ہو کر نکل رہی ہے. میرا نام الطاف حسین ہے. میرے کو پتے میں پتھری ہو گئی تھی، اس کے لیے ڈاکٹروں نے میرے آپریشن کے لیے ڈیٹ بھی دے دی تھی. تو میرے ایک دوست نمازی بھائی تھا، اس نے بولا ضروری ہے آپریشن کرانا. میں کہا نہیں، مجبوری ہے. تو میں ادھر آئے، انہوں نے میرے کو دم کیا، تعویذ دیے، اور اس کے بعد اللہ نے بڑی مہربانی کی، درد کم ہو گیا. وہ اس کے بعد انہوں نے پلیٹیں دی، 40 پلیٹیں، وہ ان کا پانی پیا، اس کے بعد درد نہیں ہے میرے کو. میں یہاں قریبی علاقے میں رہتا ہوں، تو میرے گھر میں کچھ معاملات تھے، تو میں قریبی اپنی مسجد حنیفہ مسجد میں آیا ہوں. تو ادھر روحانی علاج کے بارے میں نے معلومات کری، اور اس سے میں نے اپنے گھر میں عمل وغیرہ کرایا ہے اور تعویذات بھی وغیرہ لی ہے. تو اس سے میرے گھر میں بہت سی بہتری ہوئی ہے. الحمدللہ کئی عاشقان رسول ہم نے دیکھا کہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اپنی مشکلات لے کر آتے ہیں، پریشان آتے ہیں، خوشحال ہو کر جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اس روحانی علاج کے بستے پر کہ اس میں مرشد کا خاص فیضان ہے. اور ماشاءاللہ جس اچھے انداز سے اور جس خوبصورت انداز سے یہ روحانی علاج والے ٹریٹ کرتے ہیں، ساتھ میں ان کی دل جوئی بھی کرتے ہیں، ان کو تعویذات بھی دیتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کو نیکی کی دعوت بھی پیش کرتے ہیں. جنید بھائی، پتھری سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. آسیب ہوتا کیا ہے، اور آسیب سے حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ ناظرین ماشاءاللہ کہ مدنی بہاریں بھی تھیں الحمدللہ عز و جل کے دم کی برکت سے، تعویذات کی برکت سے الحمدللہ شفا یاب ہوئے. اور پلیٹوں کا عمل بھی ماشاءاللہ آپ کو دکھایا گیا، بتایا گیا کہ پلیٹوں کا بھی ایک مخصوص یہ عمل ہے جو روحانی علاج کے بستوں پر کیا جاتا ہے. جسمانی جو امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ کورس کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی جسمانی امراض میں مبتلا ہے تو پلیٹوں والا کورس بھی کریں الحمدللہ. یہ خاص روحانی علاج کے اسٹال سے ہی آپ لکھوا سکتے ہیں. اچھا، کچھ ناظرین نے یہ سوالات بھی کیے ہیں کہ یہ آسیب کیا ہوتا ہے. دیکھیں، آسیب ہے، اثرات ہیں، اور یا بعض اوقات لوگ مختلف نام کہے جاتے ہیں کہ اوپری ہوا ہے یا اوپری کچھ معاملات ہو گئے، اوپری اثرات ہو گئے. تو یہ در حقیقت یہ جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں. جی، اس سے مراد جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں، جنات کے اثرات ہوتے ہیں. بعض اوقات جنات تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، تو اگر اللہ نہ کرے کوئی اس میں گر چکا ہو، کسی پر آسیب آ چکے ہوں، جنات کی شرارتیں آتی ہوں، جنات تنگ کرتے ہوں، تو اب اس شخص کو چاہیے کہ یا اللہ یا حی یا قیوم یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے. ایک یہ، اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں افحسبتم انما خلقناکم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے. اور تیسرا یہ کہ سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت کروا لیں.
تو یہ چند ایک روحانی علاج میں نے آپ کو عرض کیے، اور روحانی علاج کے اسٹال سے آپ کارٹ وغیرہ کا بھی سلسلہ کریں، تعویذات اطاریہ حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم اس سے نجات حاصل ہوگی۔ اور دوسرا یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ پتھری ہو چکی ہے تو اس کا کوئی وظیفہ بتائیں، تو ایک آپ سادے سے پانی پر 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ وہ پی لیں، انشاءاللہ الکریم یہ پتھری آپ کی نکل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ جی ناصر بھائی، کچھ استخاروں کے جوابات بھی باقی رہ گئے تھے، وہ بھی ارشاد فرما دیجیے تاکہ پھر میں میسیجز شامل کروں۔ محمد عارف بھائی کا استخارہ کیا گیا تھا، استخارہ میں روزگار کے حوالے سے وقتی طور پہ یہ رہزمائش ہے وہ عارف بھائی روزانہ 90 مرتبہ یا ملیکو یا ملیکو یا ملیکو 90 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ غربت سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح غلام عباس بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارہ میں کوئی روحانی معاملہ نہیں آ رہا، غلام عباس بھائی روزانہ 20 مرتبہ یا مقتدیرو قوف یا مقتدیرو 20 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کے تمام جائز کاموں پہ مدد الہی شامل ہوگی۔ اچھا، آپ کیا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے کہ بہت سارے ناظرین کی ایک ہوتی ہے نا، ہر ایک کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، تو وظائف کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ جب دل کرے، جب ذہن بنے اس وقت وہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، یا کوئی وقت اگر ہم اپنے آسانی کے اعتبار سے کہ بھئی مجھے عصر کے بعد تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے تو میں اپنے لیے عصر کا وقت فکس کر لوں، یا چلے مجھے مغرب کے بعد ایسی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے تو میں اپنے لیے مغرب کے بعد کا وقت مخصوص کر لوں، تو اس میں پڑھنے میں زیادہ فائدہ رہتا ہے، یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب دل کرا جب یاد آیا اس وقت وہ وظیفہ کر لیا، تو دونوں میں سے کیا چیز بہتر ہے کہ کس طرح اس وظیفے کو پڑھا جائے؟ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو جو کام جس وقت میں کرنا چاہے اسی وقت میں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح روحانی علاج کا معاملہ ہے، روحانی علاج جس وقت میں پڑھنے کا اگر بتایا جائے اسی وقت پڑھنا ہے۔ ابھی بہت سارے کئی وظائف تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ صبح و شام پڑھنے کے ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ بھائی صبح پڑھنی ہے، فجر کے بعد پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، کہ بھائی چلو عصر کے بعد کا فکس کر لیں، لیکن کئی وظائف ہیں وقت مخصوص نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی میں یہی معلوم کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے بھی ہم اپنی آسانی کے اعتبار سے عشاء کا وقت مخصوص کر سکتے ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں، تو اس میں آسانی ہے نا جی۔ تو اس میں پڑھنے میں ماشاءاللہ ایک دل جمعی بھی رہے گی، یکسوئی بھی رہے گی، جب ذہن بندہ فریش ایک دم سارے کام سے مصروفیات سے فارغ ہو جائے سکون سے پڑھے، ذکر اللہ کا ذکر اللہ ہوگا، انشاءاللہ روزگار کے جو مسائل ہیں وہ مسائل بھی حل ہوں گے۔ لیکن نیت کا بڑا عمل دخل ہے ان میں وظائف میں ناظرین، نیت ہماری ایسی بس بالکل خالص ہونی چاہیے کہ جو ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں نیت اچھی ہو کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے پڑھوں گا، تلاوت قرآن کی نیت سے، اگر کوئی آیت قرآنی والا وظیفہ ہے یا اسماء الحسنہ میں سے ہے تو اللہ کے ذکر کی آپ نیت کر لیں، نیت اچھی ہوگی تو ماشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور ضمن یہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ میسیجز کافی سارے ہیں ناظرین، میں چاہوں گا کہ چند ایک میسیجز آپ کے تھوڑا جلدی ہم شامل کریں تاکہ آپ کے سب کے روح اور روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں۔ یہ پہلے میسیج ایک آیا ہے، نام ہے ان کا، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں بھی آزمائش ہے، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، جامعہ جانے کی ترکیب نہیں بن رہی، طبیعت میں بھی آزمائش رہتی ہے، تو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے۔ غلام فاطمہ نام ہے، تاکہ طبیعت میں بہتری آ جائے، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، گھر کے جملہ مسائل حل ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ وظیفہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میرے شوہر کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، شہباز نام ہے، ان کو کہیں کہ سورۃ الواقعہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، روزانہ 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ میری چھوٹی بہن ہے، ان کے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کھانا بھی نہیں کھاتی، قد بھی نہیں بڑھ رہا، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، اگر جسم میں درد رہتا ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا غنیو یہ پڑھتی رہا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک استخارے کے حوالے سے میسیج اور بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عشاء ناز ہے اور والدہ کا نام ہے شہناز اختر، یہ کہتی ہیں کہ میری ایڑیوں میں، ٹانگوں میں، سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اور اس حوالے سے بھی کوئی استخارہ کر دیجئے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ اچھا، نام ہے طلحہ، والدہ کا نام ہے طاہرہ، عمر 19 سال ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ ڈپریشن میں ہوں، تو اس
اس حوالے سے استخارہ بھی کیجیے اور کوئی عمل بھی بتا دیجیے گا۔ یہ مزید بھی میسیجز ہیں ناظرین آپ کے، اور یہ ایک میسیج یہ بھی ہے کہ میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں، استخارہ کر دیجیے۔ پروین نام ہے اور والدہ کا نام ہے سردار جہاں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ باڈی کو فٹ کرنے کا وظیفہ بتا دیں، جسمانی طور پر مضبوط رہنے کا روحانی علاج سورۃ البینہ، یہ آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، اعصابی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، اور اسی طرح قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوگا، اور جسمانی طور پر بھی الحمدللہ عز و جل مضبوط ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی ناصر بھائی، استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے۔ عشاء ناز کا استخارہ کیا گیا، استخارہ میں کوئی روحانی معاملہ نہیں آ رہا۔ یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کر جہاں درد ہے وہاں دم کر لیا کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح طلحہ بھائی کا استخارہ کیا گیا ڈپریشن کے حوالے سے۔ طلحہ بھائی استخارہ کیا گیا، استخارہ میں کوئی روحانی معاملہ نہیں آ رہا، اللہ آسانی فرمائے آپ کے لیے، تمام معاملات آپ کے بہتر فرمائے۔ روزانہ لا حول شریف 60 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے وہ پانی پی لیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح پروین بنت سردار جہاں کا استخارہ کیا گیا، استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 33 مرتبہ صبح، 33 مرتبہ شام کو یا سلام پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی، تمام جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں مزید کالز ہیں تو وہ چلائیے گا ذرا۔ میرا نام محمد اقبال بنت بھاگل، میرا تعلق بلوچستان سبی سے ہے۔ جنید بھائی، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اس کا استخارہ بھی کر دیجئے اور روحانی علاج بھی بتائیے اور دعا بھی فرما دیجئے۔ چلیں استخارہ آپ فرما لیں ناصر بھائی، وظیفہ میں ان کو عرض کر دیتا ہوں۔ اقبال بھائی کو گھر میں لڑائی جھگڑے اگر رہتے ہوں تو آپ یہ دعا کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ روزانہ 1 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایسا وظیفہ ہے یہ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں، گھر میں دینی ماحول قائم رہے، ہمارا گھر میں محبتوں کا گہوارہ بن جائے، ہمارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، گھر میں دینی ماحول قائم ہو جائیں، بال بچے سنتوں کے پابند بن جائیں، یہ دعا کیا کریں، قرآنی دعا ہے، روزانہ آپ یہ دعا کر لیا کریں، انشاءاللہ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی الحمدللہ۔ جی کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ استخارے کیا اشارہ آیا؟ کوئی روحانی معاملہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں یہ۔ اچھا، یعنی آپس کے اختلافات، یہ ہوتا ہے بعض اوقات ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی نا، اس وجہ سے بھی لڑائی جھگڑے بعض اوقات ہو جاتے ہیں، ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں، اللہ پاک خیر فرمائے۔ وقت ناظرین اختتام کی جانب ہے، کئی میسیجز آپ کے پھر بھی بہرحال رہ جاتے ہیں جن کی کال شامل نہیں کی گئی، تو آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارہ کروا سکتے ہیں، 0213-7171711۔ گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آپ شعبہ روحانی علاج کی بھی ایک اپلیکیشن ہے روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، بہت سارے روحانی علاج تو آپ کو یہاں سے بھی ماشاءاللہ معلوم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے، اہل بیت کے جنتی گھرانے کے صدقے، یا اللہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے، ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمارے فوت شدہ تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے،
کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.